اس قرآن کو پڑھو گے یہ تمہارے لیے شفاعت بن کر کے آئے گا. یہ قیامت کے دن اس آگ برساتی ہوئی دھوپ میں چلچلاتے ہوئی زمین جب کانپے گی اور آسمان کے اوپر سوا نیزے کے اوپر جب سورج ہوگا، یہ قرآن تمہارے لیے چھاؤں بن کر کے آئے گا. یارو اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ. اس قرآن، یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر ہر چیز ہے. ایک کافر یقین رکھتا ہے، ہم مسلمان ہو کے کیوں نہ یقین رکھیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے اس میں نجات ہے، شفا ہے، بخشش ہے، اس کے اندر سب ہے. یہ پورے کائنات کا خزانہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. اس قرآن کو طاقوں پہ سجا کے مت رکھو کہ بس سجا کے اور چوم چاٹ کے خلاص سر پہ رکھ کے چوم لیا، چاٹ لیا اور اتنی اوپر رکھ دیا الماریوں میں کہ ہمارے بچوں کے بھی ہاتھ نہ پہنچے. اور جب کوئی مرا تو قرآن بھی نہیں، حفظی لوگوں کو ٹوپیاں پہنا پہنا کے سپارے پڑھاتے ہیں. چلو چنے پڑھو، چلو قرآن کی تلاوت کرو. ہم نے بھی بڑے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا، میں نے یہیں پہ بتایا نا، بڑی قرآن خوانیاں کری ہیں اور بڑے الو بنائے آپ لوگوں کو. آپ ہی لوگ بلاتے تھے، اور کون بلائے گا؟ عوامی بلاتی تھی. اور دلی والے خاص طور سے عاقل صاحب ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. اور اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین بھی لیتا ہے نا. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو اہل حق ہیں الحمدللہ بڑے عقل والے ہیں، عاقل صاحب بڑے عقل والے ہیں ماشاءاللہ بھائی، ہے نا. لیکن بیچارے اعوذ باللہ، ہمیں یاد ہے وہ ایام. تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا. مسجد کے بیٹھک پہ بیٹھا رہتے تھے، کوئی آتا تھا السلام علیکم، وعلیکم السلام. ہم انتظار کرتے تھے کوئی مرغا پھنسے یا کوئی مرے، آوے خبر کم از کم. اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے. ایک دفعہ تو پیسے ہی نہیں تھے ناشتے ہوتے کہ بڑا متفکر ہو کے بیٹھا تھا، یا اللہ کہیں سے کوئی مرغا آوے. اتفاق سے آ گیا ایک، کہا حافظ جی 4 قرآن چاہیے 4. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، مل جائے. کب چاہیے؟ کل. ٹھیک ہے. اچھا 15 آدمی آئیں گے. اچھا 15 آدمی آئیں گے، 2 روپے کے حساب سے 15 × 30 روپے کرایہ ہو گئے، بھاڑے ہو گئے رکشے کے. اچھا صاحب بھاڑے لے لو. آپ بھاڑے لے لیے. ہم نے اس کے بعد آ کر کے اعلان کر دیا. مار کٹائی ہوتی تھی طلبہ میں، ابے ہمارا نام لکھ. وہ کہتا ہمارا نام لکھ. تو اس میں آسامی، برماوی، کچھ سب لڑکے ہوتے تھے، یو پی کے، بہار کے سب. تو ہم لوگوں نے گروپ بنا کبھی دیکھ وہ اس کے ہاں کوئی پارٹی آتی ہے نا تو اپنے لوگوں کو نہیں بلاتا، یو پی والوں کو الگ کر لو، خلاص اپنے یو پی والے جائیں گے. ہاں یار صحیح بات ہے. 15 لڑکے چن لیے. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ابے دیکھ کسی کو مولوی صاحب نہیں کہنا، سب ایک دوسرے کو حافظ جی بولنا. اللہ تم کتنے بیوقوف کتنے قرآن خوانی کے نام پر کیا کیا ناٹک اور ڈرامے ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، تمہیں کیا پتا. تم تو چادر کھراڑے لے گئے سوتے ہو، فجر بھی غائب تمہاری ہیں. مولانا صاحب آ رہے ہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے فرشتے ہیں، زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے. ابے ہم نے تو ایسے ایسے حسین دیکھے ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ معاف فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھنا کبھی تفسیر سیرت میں. ان کا جو سفر ہدایت ہے نا وہ پڑھو، آپ سب پڑھنا انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ، تفسیر ابن کثیر میں وہ پورا واقعہ موجود ہے. حضرت سلمان فارسی کا سفر ہدایت ہے. ان کو کیسے بڑے بڑے معاملات آپ کو ملیں گے. کتنے 300-350 برس ان کو ملی تھی زندگی، 300-350 برس ان کی عمر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے کتنا سال لگا ان کو، اور کتنے جگادری اور مولوی اور پادڑیوں سے وہ گزرے ہیں. اللہ اللہ، اور کیا کیا کرشمے دیکھے ہیں وہ سنو کہ کس طرح تقوی اور پرہیزگاری کی آڑ میں لوگوں کو الو بناتے ہیں لوگ. وہ پورا بھید راز فاش کیا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں. تو خیر وہ آ گیا بندہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے 15 لڑکے نام لکھے. دوسرے دن میرا تبارک نام تھا ایک لڑکے کا. تیار ہے؟ ہاں چلو یار تیار ہے. خلاص رکشہ بلاؤ. صبح فجر کی نماز پڑھے اور جیسے رکشہ بلایا 2-2 4 رکشہ والے بیچارے گھومتے ہی رہتے ہیں. 2 یہاں پر 2 ریال چل، 2 روپے 2 روپے 4 روپے 2 آدمی بیٹھے. 15 رکشے لیے ہم لوگ اور اس کے دروازے پر تو ایڈر لے کے پہلے پہنچ گئے. کنڈی کھٹکھٹائی ہے، وہ بیچارہ انگڑائی لیتا ہوا کون آیا. اچھا حافظ جی لوگ آ گئے. بھاگا اندر.
وہ جا کے چاندنی اندنی بچھا رہا، اور سفید کپڑے وپڑے پورے ماشاءاللہ، سپارے تو ہمارے پاس ہوتے تھے، اس کے گھر میں کہاں قرآن ہے بیچارے، اس کے گھر میں غریب کے کہاں قرآن ہے۔ لوگوں بیوقوف نہ بنو، لوگوں الو نہ بنو، لوگوں ہوشیار بنو، ہوشیار بنو۔ نبی نے کتنے مردے دفنائے ہیں، اپنے حقیقی چچا کو بھی دفنایا ہے، نبی نے کبھی قرآن خوانی نہیں کرائی، یہ ملا قرآن خوانی کروا رہا ہے، اور کہتا ہے ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، کہتا ہے کہ ہم اہل السنہ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سنو، اب تو ختم بخاری بھی ہو رہی ہے، جس بخاری کو گالیاں دیتے ہیں اسی بخاری کا ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے۔ رب کی قسم ہے جو ہم نے کبھی ایک پارے پڑھے ہوں، لیکن 4 قرآن دینا ہے، ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے ہیں، تھوڑی دیر جیسے آدھا گھنٹہ گزرتا تھا کھانی پھوسی شروع ہو جاتی تھی، وہ بیچارہ تھوڑی بیٹھتا تھا، وہ تو اپنا جلدی جلدی منہ ہاتھ دھل کے پاپے، دلی والے بھی بڑے عجیب ہیں، پاپے نان کھٹائیاں، دودھ، بسکٹ، چائے، نمکین، رسگلے، اس کے انتظام میں بیچارہ لگ جاتا تھا۔ وہ صبح سویرے اللہ کے فرشتے آئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، برکت، میں قرآن نہیں پڑھے، وہ سب گپے مار رہے ہیں، تیرا ہو گیا بھائی؟ ہاں ہو گیا، میرا پڑھوا دے۔ وہ آدھا ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، پلٹے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے، ایک کے بجائے 2 2 4 4 10 10 پڑھ کے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہاں بھیا 4 ہو گئے، 1 گھنٹہ، جیسی ہماری پڑھائی کا بھی ٹائم ہوتا تھا بھیا، 8 بجے مدرسہ چالو ہو جاتا تھا، تو ہمیں وہ بھی تو دیکھنا رہتا تھا کہ یہاں کے بعد ہم کو وہاں پہنچنا ہے، مولانا لوگ انتظار کر رہیں گے، تو فٹافٹ کر گیا تھا بھیا، کیا کس لیے آپ قرآن خوانی کروا رہے ہیں بھائی صاحب؟ بڑے بڑے لوگ کئی مشکلات بیان کرتے تھے، کوئی کہتا تھا میری 5 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کروا دو قرآن خوانی پڑھ کے کہ شادی ہو جائے، کوئی کہتا تھا کہ جی وہ بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا تھا جی برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، کوئی اس میں ہنسی مذاق بھی چلتی تھی، سب چلتا تھا۔ اب کوئی کہتا ہے میرے لیے ایک مانگ دینا دعا میں، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے بھی مانگ لینا ایک، عجیب و غریب۔ میں یہ آپ کو ایک منظر بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ ایک دھاندلی بتا رہا ہوں، یہ دین کے نام پر جو سوداگری ہو رہی ہے، اے لوگوں حقیقتوں کو سمجھو، ہم انہی دلدلوں سے نکل کر کے آئے ہوئے لوگ، اسی لیے یہ یار لوگ بڑے دشمنیوں میں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یار، یہ سب کے بھانڈے پھوڑ رہا ہے، ہمارے بھی بھانڈے پھوڑ رہا ہے، کہاں نان دال روٹی کا چکر تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں کتاب و سنت، اب انہیں جوتے دکھا رہے ہیں، مولوی صاحب بس خلاص وہیں رہو، اسٹاپ، اب سمجھ گئے ہم تمہاری حقیقت، اس لیے مار ڈالو، قتل کر ڈالو، خون کر ڈالو، یہ کر ڈالو، ارے بھائی نہ کرو یہ سب، ہم مر جائیں گے تو کیا ہوا؟ کیا اللہ کا دین مر جائے گا؟ حق بولنے والے کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ 1 نہیں 10 10 نہیں 20,000 پیدا ہوں گے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ دین چلتا پھرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو حلوے سے دشمنی ہے، ہم کو نذرانوں سے دشمنی ہے۔ ابھی میں جس کمپنی سے آ رہا تھا، اللہ کی قسم مسجد میں ہاتھ میں میرے قرآن ہے، اس نے ہمیں ہاتھ میں مسافہ کرتے پیسے دے رہا یار چھوڑو یار، ہاتھ چھوڑو، کہا بھائی صاحب میری طرف، میں بولا رکھو یار، تم گنہگار بنا رہے ہو مجھے یار، میں یار تمہارے پیسے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ وہ کہہ رہا نہیں کوئی نہیں، ہم نے کہا رکھو نہیں چاہیے، چھوڑ دیا ہاتھ اس کو، جھٹک کے میں گاڑی میں بیٹھ گیا جاوید صاحب کے ساتھ۔ کہنے کا مطلب نذرانے ہمیں دشمنی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں بھائی فاخرہ گاڑیاں اور چمچماتے ہوئے ترے ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے یورپ اور لندن اور امریکہ میں پڑھیں، ہمیں ان حلووں سے، ان مرغوں سے اور ان بکروں سے اور ان نیاز اور فاتحے سے ملنے والی دولتوں سے ہمیں کوئی چڑھے، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن ایسے نہیں جو حرام سے آمیں۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ ہمیں وہ حرام کی دولت یا حرام کا کھانا نہیں چاہیے جو دین بیچ کر کے آوے، ہم تمہارا جہنم بنا کر کے اپنا پیٹ بھریں، یہ ہمیں گوارا، تم کھاؤ کھلاؤ تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام بتلا دینا ہے بس کہ یہاں یہ چیزیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو لوگ اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں رکھتے، وہ ذرا سی چیزوں پر گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس قرآن سے مضبوط ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر یقین کرتے ہیں، اسے اپنے لیے شمع ہدایت سمجھتے ہیں، اس کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انہیں ان قرآن خوانیوں کی، مردوں کے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں، اپنے بچوں کو حدیث پڑھا دیں، اپنے بچوں کو دین بتلا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب بھی قرآن اٹھا کر کے پڑھیں گے اس کا ثواب آٹومیٹک ہماری قبر میں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کہیں نہ کہیں۔ اس لیے اے مسلمان بھائیوں، اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ، انشاءاللہ تعالیٰ ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ تمہارا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کٹ سکتا ہے اور دور ہو سکتا ہے۔
حضرت ابو داؤد سنن ابو داؤد میں یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ذات یوم، ایک دن اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، فرآ فیہ رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کو دیکھا بیٹھے ہوئے تھے، یقال له ابو اسامہ، ابو امامہ، انہیں ابو امامہ کہا جاتا تھا۔ فقال یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، نماز کا وقت نہیں ہے، اس مسجد میں بے وقت آ کر کے تم بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ مسجد میں بلا کسی نماز کا ٹائم ہے ہی نہیں، یہاں مسجد میں آگے خاموش بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ کوئی مقصد ہے، کوئی معاملہ ہے؟ قال ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قرضوں نے اور دنیا کے غم نے پریشان کر دیا تو آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، اللہ پریشان ہوں، قرض دار ہوں، غم ہے تو میں یہاں آگے بیٹھ گیا ہوں۔ قال افلا اعلمک کلاما اذا انت قلته اذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك، کیا تجھے یہ اچھا نہیں ہے، پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ ایسی دعائیں بتلا دوں کہ جن کے ذریعے سے تم اگر اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہارے غم کو بھی دور کر دے اور تمہارے قرضوں کو بھی اپنی طرف سے پورا کر دے۔ اب کیا چاہیے ان کو؟ بھائی اندھے کو کیا چاہیے؟ دعا کھائے، خوش ہو گئے، کیا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں قل تو بھلا یا رسول اللہ، کہنے کہ ہاں اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتلائیے۔ قال قل، تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اذا اصبحت واذا امسیت، صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرو، جب صبح ہو تو اور جب شام ہو تو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ دعا پڑھو۔ قال ففعلت ذلك، یہ دعا میں نے پڑھی، یہ دعا پڑھی، فاذهب الله عز وجل ہمی وقضى علی دینی، تو اللہ نے علی دینی، تو اللہ نے میرے غم کو بھی دور کر دیا، میرے قرضوں کو بھی پورا فرما دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کیسے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے اور لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کیسے دے گا ہم کو؟ ہماری جیب میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ کیسے دے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اللہ کیسے دے گا؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہم ایسی جگہ ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں کیسے ملے گا؟ جہاں تمہاری آرزوؤں کی، امیدوں کی ڈور کٹ جاتی ہے، جہاں تمہارے خیالات اور تصورات اور تمہاری تمام تمناؤں اور خیالوں کی اور سہاروں کی جہاں چراغیں بجھ جاتی ہیں، وہاں رب اپنی امیدوں کے چراغ روشن کرتا ہے تمہارے سامنے، وہاں وہ روشنی ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ جب کسی کے ساتھ اللہ سے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے بناتا ہے کہ اس راستے سے اسے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ روزی اسے کہاں سے مل رہی ہے۔ ایک بات بتاؤں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے ہیں اور ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں سایہ تھا، جھاڑیاں تھیں، دوپہر کا وقت تھا، تمام صحابہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کیکڑ کے جھاڑوں کے نیچے یا جو بھی جھاڑیاں تھیں پہاڑوں کی اوٹ میں جا کر کے بسترے بچھا کر کے آرام کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جھاڑ دیکھی اور وہاں اپنی تلوار لٹکائی اور اس جھاڑ کے نیچے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تھکاوٹ تھی، ہوائیں چلیں، اللہ کے نبی کو نیند لگ گئی، آپ سو گئے۔ اچانک آپ کے کانہائے مبارک سے آواز ٹکراتی ہے، من ينقذك مني یا محمد۔ کوئی دشمن رسول کسی گھات میں لگا ہوا تھا، تاک میں لگا ہوا تھا، چپکے سے آیا۔ صحابہ کرام دور دور بکھرے ہوئے ہیں، ابھی کسی کی نظر نہیں پڑی ہے، انہوں نے سب اپنے اور سب نیند کی آغوش میں ہیں، سب سو رہے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے آواز ٹکرائی، من ينقذك مني یا محمد، اور دیکھا کہ لٹکی ہوئی تلوار دشمن کے ہاتھ میں اور وہ بھی گردن کے شہرک پر رکھی ہوئی، یہاں رکھی ہوئی تلوار، حلق پہ ذرا سی دباؤ کا فاصلہ ہے کہ گردن جسم سے جدا ہو جائے۔ اس عالم میں وہ شخص پوچھتا ہے کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا ہے محمد؟ آج بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں تھا، صرف دباؤ کا فاصلہ تھا،
طاقت کا فاصلہ تھا، وزن کا فاصلہ تھا کہ وہ زورا تھوڑا وزن ڈالتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جسم سے الگ ہو جاتی۔ لیکن اس موقع پر بھی دیکھیں تعلق، اللہ سے تعلق، جب اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ دکھوں میں کون یاد آتا ہے؟ جس سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہی یاد آتا ہے۔ کفار مکہ بھی جب سمندروں میں پریشان ہوتے نا تو اپنے باپ داداؤں کے پوجے پاٹ بھول جاتے تھے، انہیں وہ بھی بت پرستی چھوڑ کر کے اللہ کو پکارنے لگتے مومن۔ اور آج تو افسوس یہ ہے ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ یہ کفار مکہ سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ وہ تو کم از کم دکھوں میں، مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، یہ تو خوشی ہو یا مصیبت ہو یہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اور خواجہ اور فلانے یہی پکارتا ہے، بابا ہی کا نام لے رہا ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ منظر، وہ آپ تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ، اسے سوال کیا نا، میں ينقذک منی، مجھ سے کون تجھے بچا سکتا ہے؟ قال اللہ، اللہ کے حبیب نے دل سے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی، لرزاہٹ شروع ہو گئی اللہ کا نام سنتے ہی، اور تلوار اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ نبی کائنات پھرتی کے ساتھ اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور جھٹ سے اس کی گردن پہ تلوار رکھی۔ اب وہ چت پڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يُنْقِذُكَ مِنِّي یا رجل، اب تجھے